ایک میری نانی اور ایک میری خالہ، دونوں ہمارے خاندان کے بہت ہی پاورفل عورتیں. تو میری نانی کا نام تھا بی بی جان، لیکن یونیورسلی ان کو الممی کہا جاتا تھا، اور یہ ان کا نام ہے. اور ان کو الممی خط و کتابت میں بھی ہوتا تھا. اتنی پاورفل وہ عورت تھی، اور ہر وڈو تھی 30 سال کی عمر میں، لیکن اس نے ایسی زبردست زندگی گزاری. مثلاً غریب سے غریب انسان یا جرنیل بھی ان کے پاس آتا تھا اور ایک رویہ ہوتا تھا. ابھی میں ان کی زندگی کاپی کر رہی ہوں اور انہی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں، بیکاز اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو مجھے یہ نہ پتہ ہوتا کہ پاورفل عورت کیا چیز ہوتی ہے. الف جانا خٹک کا یہ ہماری شاعرہ تھی، اور یہ باچا خان کی قریبی دست راست رہی. اور ان کی شاعری جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے اور عورتوں کی آزادی کے حوالے سے ان کی شاعری ہے، اور ایسی زبردست شاعری ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں اتنی واضح سوچ ایک فیمنسٹ اس کے حوالے سے، مطلب ہم اس کو یعنی فیمنسٹ شاعرہ کہہ سکتے ہیں، اور انقلابی شاعری بھی انہوں نے کی ہے. ڈاکٹر ذکیہ منہاس جو بھی ہیں، یہ بھی بہت ہمارے خیبر پختونخوا میں ویل نون شخصیت ہیں. یہ جو ہیں گائناکالوجسٹ ہیں، اور انہوں نے جو ہے پہلا جو ہے نا کلینک جو ہے میٹرنٹی ہوم خواتین کے لیے کھولا، کیونکہ خواتین کو بہت دشواری ہوتی تھی ڈیلیوریز میں، اور ہاسپٹلس کی کمی ہوتی تھی، اور دور دور علاقوں سے آتی تھی، اور ان کے پاس بہت دور دراز علاقوں سے جو ہیں خواتین آتی تھی. اینڈ یہ بائی دا وے جب KTH بنا خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل، تو یہ اس کی ایڈمنسٹریٹر بھی رہیں. سیدہ بشریٰ بیگم یہ بھی شاعرہ تھی، اور یہ باچا خان کے پختون رسالے میں یہ لکھتی رہی، اور یہ سوشل ایکٹیوسٹ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی، کیونکہ ان کی شاعری جو ہے تو وہ پولیٹیکل اس کے حوالے سے ہے. اور انہوں نے یہ خط بھی لکھتی تھی پختون رسالے کے لیے، خطوط لکھتی تھی، اور اس کے لیے لکھتی بھی تھی، مضامین بھی لکھتی تھی. تو سیدہ بشریٰ بیگم کا تعلق کاکا صاحب سے تھا، اور یہ جو ہے یہ کافی بڑی شاعرہ تھی اور ایکٹیوسٹ تھی. ایک تو بیگم زری سرفراز صاحبہ ہیں، ان کا تعلق مردان سے تھا. یہ پاکستان موومنٹ سے لے کے ان کا بہت زیادہ کام ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر آپ آج کل تو گوگل پہ بھی اور ہر جگہ انفارمیشن سب لوگوں کو مل جاتی ہے، ان کی بیک گراؤنڈ ڈیٹیل بھی آپ کو مل جائے گی. اور یہ اپوا یعنی کہ آل پاکستان جو ہے ویمن ایسوسیشن اپوا کی بھی سربراہ رہی ہیں. ایک خاتون جو ہے وہ ایک گمنام خاتون ہے، اور ایسی گمنام خواتین کی بہت زیادہ تعداد ہے. اس وجہ سے میں ایک گمنام نام لکھنے جا رہی ہوں، کیونکہ ایسی بہت سی خواتین اس معاشرے میں لوگوں کو یاد ہے، ہمارے حافظے میں ہے وہ خواتین. وہ خاتون جو ہے وہ اس زمانے میں بھی اپنا بزنس بھی کرتی رہی ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ لائف انہوں نے گزاری. مجھے یاد ہے وہ خاتون کابل ہرات بھی جاتی تھی، صرف وہاں پر زیارت کرنے لیے اکیلی اپنے کسی نواسے کو لے کر وہ جاتی تھی، اور اپنی مرضی سے پہنتی اوڑھتی اور اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتی تھی، اور وہ کماتی تھی. بہتر بات یہ تو میں ایسی گمنام خواتین کی بہت زیادہ تعداد ہے، اس لیے میں ایک گمنام خاتون کا بھی نام لکھنے جا رہی ہوں. بیگم کلثوم سیف اللہ صاحبہ ہیں. ان کا پالیٹکس میں، بزنس میں، کامرس میں، ہر جگہ پہ ان کا کردار ہے، اور ان کی اتنی اچھی خوبصورت پرسنالٹی تھی، ان کا ڈریس اپ، ان کا سب کچھ. اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے میری تنہا پرواز، جو کہ ان کی بایوگرافی ہے. اگر کوئی زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تفصیل تو پلیز برائے مہربانی اس کو پڑھیں. یہ شافیہ بی بی جن کو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہم اس کو گمنام فیمنسٹ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت رہی اتنے پختون معاشرے میں، جہاں پر عورتوں کے لیے اس زمانے میں آزادی کی بات کرنا یا سوچ رکھنا زیادہ بہتر نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ اس زمانے میں انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزاری، اپنی مرضی کی زندگی گزاری. تو
ان کو بھی ہم سلام پیش. ان کا تقریباً یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 سال پہلے کی بات ہے جی. اور دوسری نام ہے نثار عزیز بٹ. وہ ابھی 2 ہفتے پہلے جی وفات ہو گئی ہیں ایٹ دا بیوٹیفل ایج آف 93. انہوں نے بھرپور زندگی گزاری اور وہ رائٹر تھی جی, بالکل پٹھان تھی جی, اور بالکل کاکا خیل تھی, اور وہ بالکل کاکا صاحب سے تعلق رکھتی تھی. وہ پہلی میتھمیٹیشین تھی فرانٹیئر پروونس میں جب کوئی اسکول اور کالج بھی نہیں جاتا تھا, اور وہ ماسٹرز تھی میتھس میں, اور پھر وہ پنجاب میں گئی اور ادھر ان کی شادی ہوئی. لیکن اس سے پہلے وہ انہوں نے 6 کتابیں لکھی, انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی. وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی عورت تھی, پوری دنیا میں وہ مشہور تھی, اور شی واز کنسیڈرڈ دی انٹلیکٹ آف دس کنٹری.